الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بارے میں کچھ چیزیں بتانی ہیں۔ ایک گروہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جس اللہ کا آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، وہ کہاں ہے؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم اس سے بات کیسے کریں؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ بقرہ میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو جب آپ سے میرے بندے آ کے میرا پوچھے تو کہہ دینا میں ان کے بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعائیں سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تو بس ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے اور مجھ پہ ایمان لے کے آئیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان سورہ اخلاص میں کروائی اور اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ ان کو کہہ دیجئے جو مجھے ماننے والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے اللہ ایک ہی ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ سامعین، یہی وہ چیزیں تھیں جن کی تبلیغ پچھلے انبیاء بھی کرتے رہے اور ہر موقع پہ انہوں نے توحید اور رسالت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے ہیں، وہاں پہ جا کے جو آپ کے ساتھی تھے قیدی، ان کو بھی تبلیغ کرتے رہے اور کہنے لگے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے ساتھیوں بتاؤ کیا ایک اللہ بہتر ہے جو واحد ہے اور قہار ہے، کہ بہت سارے خدا بہتر ہیں؟ سارے نبی جو ہیں وہ اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں کو شرک سے ڈراتے رہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے، آج بھی ایسے ہی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو تلسی کی عبادت کرتے ہیں، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی، کوئی بتوں کی، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی سانپ اور ہاتھی ان کی پوجا کرتا ہے، کسی نے اپنے بزرگوں کے بت بنا لیے، کسی نے جنوں کے بت بنا لیے اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے۔ حالانکہ پچھلے تمام انبیاء جو ہیں اللہ کی پہچان کرواتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جو کچھ مانگنا ہے اس سے مانگو اور اسی ذات پر پورا ایمان لے کے آؤ اور اسی میں تم لوگوں کی کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی اپنی قوم کو بلایا۔ ان کے علاقے میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کے آئے تو خانہ کعبہ میں 360 بت تھے اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی بت تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتوں کو توڑا، بتوں کو توڑ کے ان کی عبادتیں ختم کی اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بری چیز لگتی ہے وہ شرک ہے۔ جب اللہ کی پہچان کریں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ بری کیا چیز لگتی ہے، جو اس کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں۔ جو سب سے بری چیز لگتی ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس سے بچنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی ہے، کسی پہ بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، بدکاری کرنا، اس طرح کے اور بہت سارے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان میں بہت اعلیٰ ایک صفت ہے، وہ ہے پردہ پوشی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو انسان کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے، جو انسان کے گناہوں پہ پردہ ڈالتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بھی یہ کہا ہے کہ جو میرے اندر سکتے ہیں وہ اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات ہیں
جو انسانوں میں ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، ان میں پردہ پوشی بھی ہے کہ اگر ہمیں کسی کے عیب کا پتہ چلا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پردہ پوشی کریں، لوگوں کے سامنے نہ بتاتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو رونا بڑا پسند ہے، جو اس کی بارگاہ میں روتا ہے اور رو کے دعا کرتا ہے یا رو کے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو، اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ ایک حالت جس حالت میں انسان پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار آتا ہے وہ ہے سجدے کی حالت۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے۔ انسان پہ سب سے زیادہ پیار تبھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کو جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے، تو جو دنیا میں سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو وہی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے تاکہ ہم سجدہ کریں اسے اور اس کے نیک اور مقرب بندوں میں شمار ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کو بہت پسند ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا، یا اللہ، تو خود سب کو دینے والا ہے، تو سب کو پالنے والا ہے، یا اللہ میں تجھے کیسے کھانا دیتا، یا اللہ تو کھانے پینے کی یہ جو ضرورتیں ہیں ان سے پاک و مبرہ ہے، یا اللہ نہ تو پیتا ہے نہ کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ میں تجھے کیسے پانی پلاتا۔ پھر کہے گا، یا اللہ تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تو ایسی عظیم ذات ہے جس کو کبھی بیماری یا تکلیف نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کا پوچھنے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر فرمایا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پہ پاتا۔ پھر فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے بھی اپنے بندے کے پاس ہی پاتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، ایک اشارے کے ساتھ اس کا سارا نظام چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو کاموں میں کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کام ہے، اللہ درود پڑھتا ہے اور اپنے بندوں سے بھی کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ میری صفت ہے کہ میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، تم لوگ بھی اپنے نبی پہ درود بھیجا کرو۔ اسی طرح جو اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ کھاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے یا کوئی چیز پیتا ہے اور پھر میرا شکر ادا کرتا ہے تو فرماتا ہے مجھے اس بندے پہ بہت زیادہ پیار آتا ہے۔ اور اگر اس کی نعمتوں کا دیکھیں تو وہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تَحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اس لیے وہ کہتا ہے جب اتنی نعمتیں ادا کی ہیں، تمہیں دی ہیں، تو تم شکر تو ادا کر سکتے ہو نا، اپنی زبان سے شکر ادا کرو تاکہ میں خوش ہو جاؤں اور تم لوگوں کو اور عطا کروں۔ اور پھر وہ کہتا ہے قرآن پاک میں ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ بھی اس کی صفت ہے کہ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا ورحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے میری رحمت وسیع ہے، چاہے آسمان کی وسعتیں دیکھ لیں، چاہے زمین کی وسعتیں دیکھ لیں، چاہے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اس کی وسعت دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز کی وسعت سے بڑھ کے میری رحمتوں کی وسعت ہے۔ یہ اپنا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو جو رستہ میرے رب کو پسند ہے اللہ انہی رستوں پہ ہمیں چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔